वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में आज का हमारा गुफ्तगू मौजू है तिलावत कुरान मजीद की फ़जीलत अहादीस मुबारका की रोशनी में। हम ये जानेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की तिलावत पर क्या इरशाद फरमाया है। हमारे यहाँ क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान मजीद का मामूल बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस माह सईद में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है और ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद का एक दौर सैयदना जिब्रील अमीन के साथ फरमाते। जबरील तशरीफ़ लाते अलैहिस्सलाम तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर फरमाते कुरान मजीद का। कभी जिब्रील अमीन पढ़ते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात फरमाते। कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते, जिब्रील अमीन समात फरमाते। तो हुफ़ाज़ कराम जो दौर करते हैं कुरान मजीद का, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो हम लोग भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और क़यामत तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अपनी मोहब्बतें पेश करते हुए हुज़ूर की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करते रहेंगे। जानना ये है आज की नशिस्त में कि ये जो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल इसका इनाम और इसका सिला क्या अता फरमाएंगे। आज की गुफ्तगू बड़ी ईमान अफरोज़ भी है और बड़ी तवज्जो की तालिब भी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। कुरान मजीद के एक एक हरफ के पढ़ने पर रब्बे कायनात की रहमतें भी मिलती हैं और नेकियों का ज़ख़ीरा भी बढ़ता है। हाज़रीन मोहतरम, जिस जगह कुरान मजीद की तिलावत की जाए उस जगह पे नज़ूल मलाइका होता है। रब ताला के फरिश्ते उतरते हैं कुरान सुनने के लिए और फरिश्ते उस मुकान को, उस बंदे को अपने परों और रहमतों के घेरे में ले लेते हैं। उस पर मलाइका साया फगिन हो जाते हैं, रहमत इलाहिया साया फगिन हो जाती है। जो बंदा तिलावत कुरान करता है रब ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और तिलावत कुरान करने वाला जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा उसे रब्बे कायनात इज्जत और बुजुर्गी का लिबास पहनाएंगे। उसके सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा, नूरानी लिबास पहनाया जाएगा, नूरानी ताज पहनाया जाएगा। ना सिर्फ उस कारी कुरान के लिए ये एजाज़ होगा और ये इज्जतें उसे दी जाएंगी, बल्कि उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा को भी ऐसी इज्जतों से नवाजा जाएगा। कुरान मजीद पढ़ने वाले के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी कुरान मजीद की तिलावत बंदे को रब्बे कायनात की बारगाह का कुर्ब अता करती है। तिलावत कुरान मजीद बंदे को फर्श से उठाकर अर्शी कर देती है। तिलावत कुरान मजीद करने वाले को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात मिलती हैं, बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजूरी नसीब होती है।
اور میں یہ عرض کرتا چلوں محبت برا ایک جملہ کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن مجید کے علوم کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ معرفت بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ جو قرآن کا واعظ، جو قرآن کی تبلیغ، جو قرآن کا درس، جو قرآن کا پیغام پڑھنے والے اور سننے والے کو صاحب قرآن کی بارگاہ میں لے جائے، لوگوں ایسی مجلسیں ضرور اٹینڈ کیا کرو۔ اور باخدا قرآن کی برکت نصیب نہیں ہو سکتی جب من میں صاحب قرآن کا تعلق مضبوط نہ ہو، جب من میں صاحب قرآن کی محبت اور ادب کا چراغ نہ روشن ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قاری قرآن کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا میرے نبی کے غلاموں، حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ نِعْمَ الشَّفِيعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، کیوں؟ قیامت کے دن اس سے بڑا تمہیں شفیع کوئی نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن یہ قرآن بہترین تمہاری شفاعت کرے گا، قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو تم آپس میں اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو نا، کسی کے ساتھ کوئی حق نہیں دے رہا اسے جھگڑا کرتے ہم کہ یہ میری چیز دینی ہے دو، اپنا تقاضا کرتے ہو، اگر وہ نہ دے تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے حق لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اپنا حق لینے کے لیے یہ جو تم جھگڑتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا دیکھنا ہو تو قیامت کے دن رب کے ساتھ قرآن کا جھگڑا دیکھنا۔ قرآن اللہ سے جھگڑے گا، مولا یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کر کے پکڑ کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ خدا کے لیے آج گھڑیاں ہیں، وقت ہے، زندگی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اپنی زندگیاں تلاوت قرآن سے مزین کر لو، اپنی راتیں سجدوں کے نور سے منور کر لو۔ خدا کی قسم تلاوت قرآن سینے کو نور دیتی ہے، راتوں کا قیام دل کو روشن کرتا ہے، راتوں کا قیام انسان کی قبر کو روشن کرتا ہے، تلاوت قرآن انسان کی قبر کو روشن کرتی ہے، اور تلاوت قرآن اور رات کے سجدے قبر میں انسان کے بہترین ساتھی ہوں گے۔ جب ہر ساتھ کٹ جائے گا، ہر رشتہ کٹ جائے گا، اولاد، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر کوئی قبر میں اتار کے پلٹ جائے گا، اس قبر کی تنہائی اور تاریکی میں اے انسان تیرا ساتھی قرآن ہوگا۔ اے بندہ مومن، تیرے ساتھ تیرے راتوں کے قیام کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ آئیے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے ذرا سماعت تو فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھنے میں اور میرا ذکر کرنے میں اتنا مشغول رہا کہ مجھ سے کچھ مانگ نہ سکا، اس کی زبان پہ تلاوت قرآن رہی، وہ اللہ کے ذکر میں اتنا مصروف ہو گیا، کبھی نمازوں میں، کبھی نوافل میں، کبھی تلاوت قرآن میں، اتنا محو ہو گیا رب کی بارگاہ میں، اپنے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکا، کچھ اپنے لیے مانگ نہ سکا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات فرماتے ہیں جو قرآن اور میرے ذکر میں اتنا محو ہو گیا کہ اپنے لیے کچھ میری بارگاہ سے مانگ نہ سکا، میں اس بندے کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ انسان روتا ہے نا، تڑپتا ہے، مولا مجھے یہ عطا کر، یہ عطا کر، میرے لیے یہ دروازہ کھول،
मेरी औलादों के लिए ये दरवाजे खोल दे, हमारे रिज्क में बरकत अता कर दे, हमारी सेहतों में बरकत अता कर दे। अरे लोगों सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान इतना पढ़ो और जिक्र इतना रब का करो कि तुम्हें मांगने की हाजत पेश नहीं आएगी। रब्बे कायनात वो सब कुछ अता करेंगे जो तुम चाहते हो, और इसके सदके तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी तिलावत कुरान पर अल्लाह खुश होता है, उसकी रहमत झूम जाती है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जिस मुकाम पर कुरान पढ़ा जाए उस मुकाम पर रब्बे कायनात की रहमतें किस तरह बरसती हैं, और जो बंदा कुरान पढ़े उस बंदे पे रहमत इलाहिया के अनवार किस तरह बरसते हैं। आइए जरा एक हदीस से मुबारक तवज्जो के साथ समाअत करें। और मैं चाहूँगा आज की इस मजलिस में हमारे साथ मिनहाज टीवी के ज़रिए शरीक मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, हमारी माएँ, ये बड़ी तवज्जो के साथ इस हदीस मुबारका को सुने। और ये हदीस मुबारका हमारी बहुत सारी परेशानियों का मदावा है, हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आप तवज्जो के साथ समाअत करके इसे अपने जहनों में महफूज कर गए तो जिंदगी भर आपके लिए एक बेहतरीन राहत का समा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए वो घर पढ़ने वालों के लिए कुशादा हो जाता है। आज कहते हैं ना घर में दिल नहीं लगता, खुदा जाने हमारे घर को नजर लग गई, हमारे घर में नहूसतें आ गई। लोगों सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वो घर रहने वालों के लिए वसी हो जाता है। यानी अगर अफरादे खाना ज्यादा भी हों, घर छोटा हो, तो रब ताला उस घर में वुसअत की बरकत रख देता है। उस घर वालों के सीने एक दूसरे के बारे में वसी हो जाते हैं, बर्दाश्त बढ़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में फरिश्ते नाजिल होते हैं, मलाइका आते हैं तिलावत कुरान सुनने के लिए, शैतान उस घर से निकल जाता है, शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। आज हम पीरों के पास जाते हैं, उलमा के पास, कोई तवीज़ बना दें, घर में कोई जादू है, जिन्नात है। अरे सबसे बड़ा तवीज़ रब्बे कायनात का कुरान है। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं घरों में कुरान पढ़ा करो, जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वहां रब की रहमत उतरती है, वहां रब के फरिश्ते आते हैं, वहां फरिश्तों का नजूल। अरे जिस घर में रब के फरिश्ते आए, जिस घर में रब की रहमत उतरे, क्या वहां कोई जादू या जिन्नात को पर मारने की सकत है? हम शोभताबाज लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, वो हमारी जेबों से खेलते हैं, माल से खेलते हैं, जज्बात से खेलते हैं। खुदा के लिए लोगों घरों में तिलावत कुरान का मामूल बनाओ। सुबह उठो, अपने घरों में आगाज सुबह का तिलावत कुरान से करो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान उस घर से निकल जाते हैं और उस घर का जखीरा खैर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, जरा उलट कर देखें। जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए वो घर रहने वालों के लिए तंग हो जाता है। जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए उस घर में फरिश्ते नहीं आते, रब की रहमत नहीं आएगी। जब फरिश्ते और रहमत नहीं आएंगे तो वहां फिर जिन्नात ही आएंगे, शयातीन ही आएंगे, और वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है, यानी बरकत उठ जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर चाहो कि हमारे घरों में बरकत बढ़ जाए, जिंदगियों में बरकत बढ़ जाए, रिज्क में बरकत बढ़ जाए, सेहत में बरकत बढ़ जाए, तो खुदा के लिए अपने घरों को तिलावत कुरान से रोशन करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीयत फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र, अल्लाह से डरा कर,
اللہ سے ڈرا کر۔ افسوس یہ خوف الہی ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ایمان والو، اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا تو آج ہمارے کردار ایسے نہ ہوتے، زمانہ بے راہ ربی کا شکار نہ ہوتا۔ اشفاق احمد صاحب زاویہ کیا خوب لکھ گئے، فرماتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر افسوس اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ آج کے اس درس میں اگر کچھ نہ لے سکو مجھے کوئی شکوہ نہیں، کم از کم یہ ایک بات لے جاؤ، لوگو اللہ سے ڈرنا۔ جو کام کرنے لگو، جو قدم اٹھانے لگو، جو لوگوں سے سلوک کرنے لگو، ایک لمحہ رک کر سوچ لینا کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے کافر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ بہت زیادہ ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ایمان کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول سوچ لے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے گناہ جتنے بھی ہیں میرے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، حضور علیہ السلام سے تعلیمات لیں، خوش ہو گیا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ بوڑھا آدمی ہے، بقیہ زندگی کے 4 دن حضور کی اطاعت میں گزاروں گا۔ خوش ہو کر گھر کی طرف چلا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ تھوڑی دور گیا، پلٹ کے آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی آقا یہ بتائیں جب میں قرآن پڑھتا، جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا رب دیکھتا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام، وہ رب تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ میں گناہ کرتا تھا رب دیکھتا تھا، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، زمین پہ بیٹھا لیٹ گیا، تڑپنے لگا۔ صحابہ بھاگے اسے کیا ہوا؟ قریب جا کر دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس حیا نے مار دیا کہ بندے تو گناہ کرتا تھا، تیرا رب دیکھتا تھا، کون سا منہ لے کر اس رب کے سامنے جائے گا؟ اے انسان، اے میرے بھائی، اے میری بہن، خدا کے لیے جو کام کرنے لگو ایک لمحہ سوچ لینا رب کے حضور جانا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، قبر کی پہلی رات اپنے آقا علیہ السلام کا دیدار ہونا ہے، قبر کی پہلی رات حضور سے ملاقات ہے۔ ذرا سوچنا حضور کا سامنا کر لیں گے؟ صحابی کہنے لگے حضور کو وصیت فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرنا۔ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، میرے غلام قرآن کو لازم پکڑ لو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، وقت اللہ کے ذکر میں گزارا کرو، اپنی زبان پہ قرآن کے نغمے جاری کر لو۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ تلاوت قرآن اللہ کی یاد دنیا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے نور ہے۔ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، زمین پر تیرے لیے نور ہے اور آسمانی کائنات میں تیرے لیے نیکیوں کے انبار ہیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے۔ تو تلاوت قرآن دنیا میں اس بندے کے لیے نور، اس کا وجود نوری کر دیتا ہے، قرآن اس کی زبان نوری کر دیتا ہے، اس کا سینہ نوری کر دیتا ہے، اس کا من نورانی کر دیتا ہے۔ تلاوت قرآن فرشی بندے کو عرشی کر دیتا ہے، اور تلاوت قرآن آسمانی کائنات کو اس کی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں آج قرآن سے تعلق جوڑ لو، خدا جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ ارے ذرا پلٹ کر دیکھو پچھلے رمضان میں کون ہمارے ساتھ تھے، آج آنے والے رمضان اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ خدا جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، آج قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لحامل القرآن دعوت مستجابہ،
حافظ قرآن، حامل قرآن، قاری قرآن، اس کو ایک صلہ رب یہ دیتا ہے، اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ یعنی جس زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری رہے، رب اس زبان کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس زبان سے جب کوئی فریاد نکلے، رب اس فریاد کو رد نہیں کرتا، اس کی لاج رکھتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں نا وظیفہ کریں، ہماری زبان سے کوئی دعا نکلے رب قبول کر لے، ہمارے ہاتھ اٹھے رب قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا وظیفہ مجھ سے لے لو۔ ارے پیروں سے، علماء سے، مشائخ سے وظیفہ لینے والوں، مصطفیٰ کریم سے کسی کا بڑا وظیفہ ہے؟ رب کے قرآن سے کوئی بڑا وظیفہ ہے؟ حضور نے فرمایا تلاوت کیا کرو، تلاوت کا صلہ یہ ہے رب تعالیٰ تمہیں دعاؤں کا قبول کرنے والا بنا دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہاری زبانوں سے جب دعا نکلتی ہے، رب تعالیٰ لاج رکھتا ہے، قرآن کے صدقے پوری فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قاری قرآن کی آنکھوں کے درمیان فرشتے آ کر بوسہ دیتے ہیں۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان، ادھر اس کی زبان پہ تلاوت قرآن ہو، ادھر ملائکہ آ کر اس کی پیشانی کو بوسے دیں۔ رب کائنات کی مخلوق غیبی، ملائکہ مقرب بندے اس کے، مقرب مخلوق اس کی، اس قاری قرآن کی پیشانی کے بوسے دے رہی ہے۔ اے بھائی، خدا کے لیے اس قرآن کی قدر کر لو، اس قرآن کی قدر کر لو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں انصار مدینہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ قبرستان میں قبروں پر جا کر قرآن پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اپنے مرنے والوں کی قبروں پہ قرآن پڑھتے۔ اور مجھے سعدی شیرازی یاد آ رہے ہیں۔ سعدی کہتے ہیں سال ہا سال گزر گئے، تو والدین کی قبر پہ نہیں گیا، یہ امید نہ رکھنا کہ تیری اولاد تیری قبر پہ آئے گی۔ اے بیٹے یا بیٹی، خدا کے لیے اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو۔ اے بھائی یا دوست، میرے سامعین، میرے ناظرین اور منہاج ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھنے والے میرے جملہ بھائی اور بہنیں، میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور پھر یاد رکھنا رمضان المبارک کی ان پر نور ساتوں میں رب کائنات کی یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ذرا اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا اور قرآن کے اس مقام کو توجہ کے ساتھ سن کر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے فیوز و برکات لینے کے لیے بہترین موسم رمضان ہے۔ قرآن مجید کے فیوز و برکات لینے کے لیے بہترین مہینہ رمضان ہے، اور رمضان کی برکتیں لینی ہے تو قرآن سے جڑو۔ قرآن رمضان میں ملا تو رمضان کی برکتیں تلاوت قرآن سے ملیں گی، اور انوار و معارف قرآن لینے ہیں تو خدا کے لیے اپنا تعلق صاحب قرآن سے جوڑو۔ اس رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیجیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کم از کم ایک قرآن تو ضرور مکمل کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان المبارک میں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، جبریل امین کے ساتھ مل کر دور قرآن فرماتے۔ حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے، جبریل امین سماعت فرماتے، جبریل امین پڑھتے، آقا علیہ السلام سماعت فرماتے۔ تو ظاہری حیات مبارکہ کے آخری سال میں آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔
تو کم از کم ایک بار تو ہم میں سے ہر بندہ قرآن مجید مکمل کرنے کا عہد کرے کہ ہم اس رمضان المبارک میں ایک بار قرآن ضرور مکمل کریں گے، اور جو اس سے زیادہ کر سکے خوشی کی بات ہے، برکت والی بات ہے، اللہ رسول کا کرم ہوگا اس بندے پہ، حضور کی توجہات ملیں گی، قرآن کی شفاعت ملے گی، رب کائنات رزق اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں اپنے سامعین سے کہ خدا کے لیے جب رمضان المبارک ان بہاروں میں قرآن کھولیں تو حضور علیہ السلام کی امت کی مغفرت کی دعا نہ بھولیے گا۔ اور جو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے اور اس وبائی مرض نے پوری دنیا کو جکڑ لیا، قرآن اور رمضان اور صاحب قرآن کے وسیلے سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی ساری امت کو معاف فرما دے، اور جتنے کلمہ گو حضور کے غلام اس وبائی مرض میں فصال کر گئے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مرض اور آنے والے جملہ وبائی امراض سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔